بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ حیات الصحابہ کے آج کے درس میں ہم دعوت کا باب آج سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم سیکھیں گے دعوت سے محبت اور اس میں مشغولیت کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کس انداز میں محبت تھی دعوت سے اور اس کی مشغولیت کس انداز میں تھی۔ اس کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سو ان میں کچھ بدبخت ہیں کچھ نیک بخت۔ اور اس جیسی قرآنی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ طلب تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَاتٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ شورى کی آیت تھی، سورہ شورى کی سورہ میں آیت نمبر 3 اور 4 کی تھی۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کہتا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلانے اور ایسا کرنے سے ان کو روک دے۔ اس لیے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمائی کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لیں تو تمام عرب کے لوگ ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور تمام اعظم کے لوگ ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا کہ آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے۔
ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس موقع پر اجل لا الہ الا واحدا وان ھذا لشیء عجاب بل لما یذوقوا عذاب، سورہ صاد کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دوسرے سردار قریش کے ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے بیچ جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیں، کچھ ہماری مانگیں مان کر اور کچھ ان کی مانگیں مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ جمع ہو کر آئے ہیں، اور تاکہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرما بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مانگ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے بیچ فیصلہ کر دے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امیدیں بندھی تو آپ ان سے فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ طلب دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرا یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا لیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مصعب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس
کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل نے اور ابو عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی طرح بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مَقَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ سورہ توبہ کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، آیت نمبر 113، جس کا ترجمہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش مانگے مشرکوں کی، اور چاہے وہ قریب والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ سورہ توبہ میں اور ایک آیت نازل ہوئی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمہ تھا آیت کا۔ یہ سورہ قصص کی آیت 56 ہے۔ اس جیسے دوسری میں روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمے کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری وقت بول دیا تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ کی جو فکریں جو آپ کو تھیں کہ کس طرح سے نبی دین کو پھیلاتے لیے محنت کیے ہیں، اس طرح سے امتیوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جاوے اور یہ لگن پیدا ہو جاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی دین پر چل کر ایمان لے کر کے اللہ کے پاس جاویں اور جنت میں جانے والے بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ اس کے آگے سنیں گے آنے والے درس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔